حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتھیوں، یہ وہ مرد کلندر ہے جسے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سنی مسلموں نے اپنا چوتھا خلیفہ مانا، شیعہ مسلم نے اپنا پہلا امام۔ اسلام کا یہ وہ لیڈر ہے جن کے بیٹے حسین نے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کو بتایا کہ جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مرد کلندر ہے جس کی شادی اس شخصیت کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جن کو دنیا کا مسلمان اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ لیڈر ہے جو اس عمارت میں پیدا ہوا جس کا طواف پوری دنیا کا مسلمان کرتا ہے، یعنی کعبہ۔ اس لیڈر کا نام ہے علی۔ اسلامک ہسٹری میں اور کوئی نہیں ملتا جس کا جنم کعبے کے اندر ہوا ہو۔ ساتھیوں، 17 مارچ سن 600 میں 13 رجب اسلامک کیلنڈر کا 7واں مہینہ حضرت علی اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی پیدائش کو لے کر ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے جب علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لانے والے تھے تب ان کی ماں فاطمہ بنت اسد مکہ میں کعبے کی طرف یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، اے اللہ، مجھے تجھ پر یقین ہے اور تیرے نبی حضرت ابراہیم پر یقین ہے جنہوں نے تیرے حکم پر اس گھر یعنی کعبے کی نیو رکھی۔ اے اللہ، تجھے اسی پیغمبر کی قسم اور تجھے میرے کوکھ میں پلنے والے بچے کی قسم، میرے بیٹے کو میرے لیے آسان اور آرام دائق بنا دے۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس پہنچی۔ کعبے کے گیٹ پر تالا لگا تھا۔ کعبے کی دیوار خود بخود پھٹ گئی۔ فاطمہ بنت اسد اکیلی اس کعبے کے اندر داخل ہو گئیں۔ دیوار پھر آپس میں جڑ گئی۔ علی کے والد ابو طالب ابن عبد المطلب بھی کعبے کے پاس پہنچے۔ ابو طالب پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے چچیرے بھائی تھے۔ اس طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہوئے، اور جب علی پیدا ہوئے تو اس وقت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 28 سال تھی۔ تو علی کی پیدائش کے بارے میں آگے کہا جاتا ہے کہ کعبے کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی، سب پریشان تھے، کعبے کا گیٹ بند ہے اور فاطمہ بنت اسد اندر ہیں۔ تالا کھولا گیا، فاطمہ بنت اسد باہر آئی، ان کی گود میں بچہ تھا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا علی۔ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر رکھا۔ علی کی شادی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی، یعنی حضرت علی اب تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور اب داماد بن چکے تھے۔ ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی اسلامک جنگیں لڑی۔ ان کی بہادری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ علی نے خیبر کی جنگ میں مرحب، جو یہودی سینا کا پرمکھ کمانڈر تھا، اس پہلوان کو پچھاڑا تھا۔ مرحب ایسا تھا کہ اس کی طاقت کسی کو بھی کپا دیتی تھی، لیکن حضرت علی نے اسے ہی پٹکی نہیں دی بلکہ اس کے ساتھی انتر کو بھی پٹک دیا۔ اس جنگ میں علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ اس دروازے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے قریب 40 لوگ مل کر بند کرتے تھے۔ علی نے خیبر کی جنگ کو جیت لیا۔ دوستو، 18 رمضان کی رات کو حضرت علی نے نمک اور روٹی سے روزے کو افطار کیا۔ روایتوں میں ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ رات بھر بابا بے چین رہے، عبادت کرتے رہے، بار بار آنگن میں جاتے اور آسمان کو دیکھتے۔ 19 رمضان کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے علی مسجد پہنچے۔ مسجد میں منہ کے بل عبد الرحمن ابن ملزم نام کا شخص سویا ہوا تھا۔
اس کو حضرت علی نے نماز کے لیے جگایا اور خود نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن ملزم مسجد کے ایک کھمبے کے پیچھے زہر میں ڈوبی تلوار لے کر چھپ گیا۔ حضرت علی نے نماز پڑھانا شروع کی۔ جیسے ہی سجدے کے لیے حضرت علی نے اپنا سر زمین پر ٹیکا، ابن ملزم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے علی کے سر پر وار کر دیا۔ تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔